بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم گوٹ فارم انفارمیشن۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے نا وہ آپ کو لاکھوں کا نہیں بلکہ کروڑوں کا فائدہ دینے والی ہے، کیونکہ آج کی میری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو آپ کہیں بھی سکپ نہ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی، کیونکہ اس میں آپ کو آج میں بہت زیادہ انفارمیشن دینے والا ہوں۔ کس کے بارے میں؟ بکریوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے بارے میں، یہ معتدی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے جانور جو ہے نا وہ اپنی جان گنوا دیتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان آپ کا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقتی طور پر ہمیں تھوڑا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی ایوریج نکالیں تو یہ بہت زیادہ نکلتی ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں ان کا بیماریوں کا ویکسینیشن کا یا حفاظتی ٹیکے کا شیڈول بھی بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے میں ویڈیو کے درمیان میں بتا دوں یا ویڈیو کے اینڈ پہ شو کر دوں، یا ویڈیو کے اندر کہیں بھی میں اس کو ایک چارٹ بنا کے آپ کے سامنے شو کر دوں گا کہ آپ نے کس مہینے میں کون سی ویکسین کروانی ہے۔ پورے مہینے کی یا پورے سال کی ویکسین جو ہے نا وہ آپ کو میں بتاؤں گا، تو پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ ویکسینیشن جو حفاظتی ٹیکہ جات ہماری بکریوں کو لگنے ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارے جانور جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور ایسا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ چند منٹوں میں چند دنوں میں ہمارے جانور جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جانوروں میں پائی جانے والی معتدی بیماریاں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اینتھراکس پھٹکی، جس کو ہم سٹ بھی بولتے ہیں۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ابتدا میں تیز بخار، کم از کم 107 فارنہائٹ ہوتا ہے، کانوں کا ڈھلک جانا، دانتوں کا پیسنا، زمین پر گرنا اور شدت سے تڑپنا، مرنے پر منہ، ناک اور پیشاب اور گوبر کے راستے سے سیاہ رنگ کا خون آنا جو کہ جمتا نہیں ہے، آنکھیں سرخ ہونا۔ علاج اس کا کیا ہے؟ جانوروں کو سال میں ایک مرتبہ حفاظتی ٹیکے ماہ فروری میں لگوائیں یا پھر اگست میں۔ فروری میں لگانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اکثر علاج کا موقع نہیں ملتا اس میں۔ بیمار جانوروں کا علاج اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے مفید رہتا ہے۔ نوٹ کر لیں ایک چیز اس کے بارے میں، مرے ہوئے جانور کا پوسٹ مارٹم ہرگز نہ کریں، بلکہ گہرے گڑھے میں کھود کر اس میں چونا ڈال کر اس کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ حکومت نے بھی اس سے منع کیا ہے، کیونکہ انسان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اینٹروٹاکسمیا، انتڑیوں کا زہر۔ اس کو انتڑیوں کا زہر بھی کہتے ہیں۔ یہ بکریوں کی بیماری ہے، اگرچہ یہ مرض 2 سے 4 ماہ کے جانور میں زیادہ تر دیکھی جاتی ہے، مگر کسی عمر کی بھیڑ بکری اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہے۔ موسم بہار کے شروع میں اور موسم برسات میں یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ علامت اس کی کیا ہوتی ہیں؟ بخار، لڑکھڑانا، جبڑوں کا چبانا، بعض اوقات افارہ، شدید حالت میں سر کا جھٹکنا، لرزرہ اور تشنیج کے دورہ۔ پوسٹ مارٹم کرنے پر 3/4 معدہ، انتڑیاں اور جگر خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ علاج اس کا کیا ہے؟ سال میں 2 مرتبہ مئی اور نومبر میں حفاظتی ٹیکہ اس کے لگوائیں۔ سلفا میتھائن 1/2 33% سلوشن 15 تا 20 cc 20 لیٹر پانی میں ملا کر 12 سے 18 گھنٹے کے وقفے سے 5 یوم پلائیں آپ۔ نمبر 2، سلفا ڈیماٹین صبح شام پلائیں اور اینٹی بائیوٹک اور اینٹی پیریوٹک انجیکشن 3 سے 5 دن تک لگائیں۔ ان کے جو انجیکشن ہے وہ زیر جلد لگانا ہے آپ نے۔ نمبر 3 پر بیماری پلورو نمونیا، معتدی نمونیا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ علامت اس کی کیا ہوتی ہے؟ جانوروں کا جسم سمٹ کر بیٹھنا، سانس لینے میں دشواری، سانس لینے کے دوران چیخ کی آواز کا نکالنا، جانوروں کا تیز تیز کھانسنا اور جلد کمزور ہو جانا۔ علاج اس کا کیا ہے؟ سال میں 2 بار مئی اور نومبر میں حفاظتی ٹیکہ لگوائیں۔ اس کے انجیکشن اس کے کیا لگانا چاہیے؟ انجیکشن ٹرائی برسن 5 سے 7 cc صبح شام 5 یوم تک لگائیں، یہ بھی آپ نے زیر جلد لگانا ہے۔ نمبر 4، بیماری منہ کا پکنا۔ علامت اس کی کیا ہوتی ہے؟ کھانے میں بے رغبی، ہونٹوں پر چھالے جو بعد میں کھرنٹ بن جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم کھرینڈ بھی بولتے ہیں پنجابی میں، شدید حالت میں بخار اور جسم کے باقی حصوں میں بھی دانے نکل آتے ہیں۔ علاج اس کا کیا ہوتا ہے؟ حفاظتی ٹیکے سال میں 2 مرتبہ اپریل اور اکتوبر میں لگوائیں۔ اس کے پوٹاشیم پر میگنیٹ یعنی پنک کی جو دوائی ہوتی ہے
وہ آپ نے 0.1% محلول سے ہونٹوں کے چھالوں کو صاف کرنا ہے۔ آپ نے کتنا آپ نے محلول ہے 0.1% محلول سے ہونٹوں کو آپ نے اس کے چھالے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ اور گلیسرین اور جنشن والٹ ملا کر لگانے سے زخم ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جو کرینڈ ان کے بنے ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ چونے کا پانی 1%، نشادر کثیر شدہ محلول 1 حصہ اور سرسوں کا تیل 1 حصہ ملا کر زخموں پر لگائیں۔ بخار میں کمبائٹک کا 1 گرام ٹیکہ 3-4 یوم لگائیں، یہ بھی آپ نے زیر جلد لگانا ہے۔ نمبر 5 پر فٹ اینڈ ماؤتھ، اس کو منہ کھور اور تشنج کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ منہ کھور کی بیماری ایک چھوت کی بیماری ہے جو بعض اوقات مہلک وائرس وبا بن جاتی ہے۔ یہ بیماری عموماً جفت کھروں والے جانوروں میں کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ پالتو ہوں یا جنگلی ہوں۔ اس وائرس سے 2 یا 3 دن تک بخار رہتا ہے اور اس کے بعد منہ اور کھروں پر چھالے بننے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ چھالے پھٹتے ہیں تو جانور لنگڑانے لگ جاتے ہیں۔ کھانے پینے اور چلنے میں دشواری، دوگلی نسل کے مویشیوں میں بیماری انتہائی شدید ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات اس بیماری کی وبا سے بچاؤ کے لیے بہت بڑی تعداد میں جانور حلال کرنے پڑ جاتے ہیں۔ منہ کھور کا وائرس جانوروں کے چھوٹے بچے کے دل پر حملہ کر کے اس کے دل کو ختم کر دیتا ہے اور 90% موت یقینی ہو جاتی ہے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ بیماری سے پہلے ویکسین۔ اگر بیماری میں حملہ کم ہے تو انجیکشن پینیوٹ، انجیکشن ویٹافینک پلس، انجیکشن ایمیوائکوم، اور اگر حملہ شدید ہے، زیادہ حملہ ہے تو انجیکشن PPS-LA، انجیکشن ویٹافینک پلس، انجیکشن ایمیوائکوم۔ کھروں پر پوٹاشیم پرمیگنیٹ کا پانی میں سلوشن بنا کر ڈالیں۔ منہ میں جنشن وائلٹ پلس گلیسرین لگائیں۔ حفاظتی ٹیکہ لگوانے کا ان کا وقت کیا ہے؟ پہلا ٹیکہ مارچ-اپریل میں لگوائیں اور دوسرا ٹیکہ ستمبر-اکتوبر میں آپ لگا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ تشنج یعنی منہ کھور، فٹ اینڈ ماؤتھ لا علاج بیماری ہے، اور لا علاج بیماری کا علاج خود فارمر کے پاس ہے کہ وہ وقت پر ویکسین کرواتا رہے۔ سب سے پہلے آپ اس کی اچھی نگہداشت کریں اور بہتر خوراک دیں اپنے جانور کو، اس کے بعد ویکسینیشن اور علاج آتا ہے۔ اوپر دی گئی ہدایت پر عمل کریں تو ڈاکٹر کی کم ضرورت آپ کو پیش آئے گی۔ صحت مند جانور کو بیمار جانور سے علیحدہ رکھیں اور ہمیشہ ٹیکہ لگانے سے پہلے ٹیکے کو اچھی طرح ہلا لیا کریں۔ نمبر 6 بیماری جو ہے رات موترا یا شرکن بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کھانا پینا اور جگالی بند کر دینا ہے، پیشاب کی رنگت سرخ اور جسم میں خون کی شدید کمی اور قبض ہو جاتی ہے۔ پہلی قسم میں جانور کو بچہ دینے کے کچھ دن بعد یہ علامت آتی ہے اور بخار ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم گرمیوں میں ہوتی ہے اور جانوروں کو بہت زیادہ بخار ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے خون کا معائنہ ذیلی لیبارٹری سے مفت کروا کر جانوروں کے مقامی ہسپتال سے آپ اس کا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور ڈاکٹر کو بھی بلا سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر آتی ہے بیماری جو بہت زیادہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، PPR جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری بھی بھیڑ اور بکریوں کی ہے اور یہ ایک وائرس سے پھیلتی ہے۔ زیادہ تر جنوبی افریقہ کے ملکوں میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں بھی بکریوں میں دیکھی گئی ہے۔ چند سالوں سے پاکستان میں بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ بھیڑوں کی نسبت بکریوں میں زیادہ یہ حملہ کرتی ہے۔ علامت اس کی کیا ہوتی ہیں؟ علامت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شروع میں ہلکا اور بعد میں تیز بخار، نزلہ، نمونیا کی علامت، دست، زبان پر سوزش جس سے زبان باہر آ جاتی ہے، اور جانور 8 سے 10 دن میں مر جاتے ہیں، لیکن شدید حالت میں 3 سے 4 دن میں بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ علاج اس کا کیا ہے؟ اسٹرونگ پیرین انجیکشن آپ نے 5 ml گوشت میں لگائیں، پیناکوٹ 5 ml گوشت میں لگائیں، ٹیلو گولڈ 5 ml گوشت میں لگائیں، آرگینک نون سور 20 cc صبح دوپہر شام، فاسفورس پلس 15 cc صبح دوپہر شام۔ PPR نہایت موذی مرض ہے اور شرح مواد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پانی اور نمکیات کی کمی سے جانور کو مار دیتی ہے۔ منہ کے زخموں کو نیم کے پانی سے دھو کر گلیسرین لگائیں اور نیمکول پلائیں۔ طاقت کی بحالی کے لیے پکا ہوا گندم کا دلیا بھی آپ کھلا سکتے ہیں، اور سال میں اس کی 2 بار اپنی بھیڑ بکریوں کی PPR کی ویکسین لازمی کروایا کریں۔ ویکسینیشن کا میں آپ کو ٹائم بتا دوں گا اس چارٹ میں کہ آپ نے کب اس کی ویکسینیشن کروانی ہے۔
नंबर 8 पर आ जाती है पॉक्स की बीमारी जो है। अलामत इसकी क्या है? ये अक्सर बुखार के बाद हो जाता है, यानी मुंह या होंठ फूल जाते हैं। इसको ख़त्म होने में 10 दिन लग जाते हैं। तरीका इलाज इसका क्या है? नंबर 1 पिंकी, ये ब्लू कलर की होती है। इसको 1.5 लीटर पानी में हल कर लेना है आपने। फिर इस पानी से इस जानवर का मुंह दिन में 2 से 3 मरतबा धोना है आपने, और ख्याल रखें कि ये पानी इसके मुंह के अंदर ना जाए। ये पिंकी किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकती है। नंबर 2 टिलोसन और लिंकोस्पायर लिंकोन, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। ये जिस्म में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको 24 घंटे में एक बार 3 सीसी दे सकते हैं, या फिर 2 सीसी सुबह और 2 सीसी शाम को भी आप दे सकते हैं इसको। अब मैं आपको पूरे आपको जितनी भी बीमारियां बताई हैं कब कब लगानी हैं, उनका मुकम्मल एक शेड्यूल आपको बताता हूं, ताकि आपको याद रहे, ताकि आप भूल ना जाएं। अपने पास नोट कर लें इस शेड्यूल को। बकरियों में जो बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ हिफाजती टीका लगाने का शेड्यूल। एंट्रोटॉक्समिया जो है, अंतड़ियों का जहर है, उसकी आपने मई में पहली डोज़ लगवानी है अपने जानवर को। किस लगवानी? मई के दूसरे हफ्ते में लगवानी है, और ज़ेरे जिल्द। और एंट्रोटॉक्समिया की दूसरी आपने जो इसकी वैक्सीन करवानी है, हिफाजती टीका लगवाना है, वो आपने लगवाना है जून में, जून के दूसरे हफ्ते में। पहला आपने लगाना है मई के दूसरे हफ्ते में, दूसरा आपने लगाना है जून के दूसरे हफ्ते में एंट्रोटॉक्समिया का। एंथ्रैक्स फटकी या सिट जिसको हम बोलते हैं, उसका आपने फरवरी के पहले हफ्ते में आपने इसको टीका लगवाना है। फुट एंड माउथ, मुंह खोर जिसे कहा जाता है, उसका आपने मार्च के दूसरे हफ्ते आपने इसका पहले हिफाजती टीका लगवाना है, और उसके बाद आपने सितंबर के आखिरी हफ्ता में इसका टीका लगवाना है। पहला आपने मार्च में के दूसरा हफ्ता में, और दूसरा सितंबर के आखिरी हफ्ता में आपने लगाना है। यानी साल में 2 मरतबा आपने इसकी वैक्सीनेशन करवानी है मुंह खोर वाले की। गोट पाकस जिसे चीचक कहते हैं, चीचक की आपने मार्च के तीसरा हफ्ता में और सितंबर के आखिरी हफ्ता में आपने इसकी जो है ना वो हिफाजती टीका लगवाने हैं आप। पीपीआर बहुत ही मौजूदी बीमारी है, जिसे काटा भी कहा जाता है। इसकी आपने पहली जो हिफाजती टीका लगवाना है वो अप्रैल के पहला हफ्ता में लगवाना है, और दूसरा अक्टूबर के पहला हफ्ता में। यानी साल में 2 मरतबा, एक मरतबा अप्रैल में और एक मरतबा अक्टूबर में। क्लोरोनमोनिया, इसकी आपने मई में और नवंबर में आपने इसकी वैक्सीनेशन करवानी है। दोनों में पहले हफ्ते में, मई के भी पहले हफ्ते में और नवंबर के भी पहले हफ्ते में आपने इनकी वैक्सीनेशन हिफाजती टीका लगवाना है प्लोरोनमोनिया का। बाकी मैं आपको वीडियो में भी साथ साथ ये लिख दूंगा इनके जो टीका जात है, इनकी वैक्सीनेशन के नाम, और ये कब कब लगवानी है वो भी मैं साथ मेंशन कर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और याद रखें कि ये जो हिफाजती टीका जाता है ना, ये हम इसकी लापरवाही बिल्कुल नहीं हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा कीमती जानवर है। क्योंकि आजकल आप देखें कि बकरियों के रेट कहाँ कितनी दूर तक चले गए हैं। अगर हम एक अच्छी बकरी लेते हैं तो वो हमारी 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, लाख से लाख तक हम ले के 5-5 लाख, 7-7 लाख तक बकरी जा रही है। तो अगर एक भी बकरी हमारी खुदा ना खास्ता ज़ाया हो जाती है तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस पर प्लीज़ मेरे भाइयों इस पर ख्याल करा करें। वैक्सीनेशन कोई इतनी महंगी नहीं होती, सिर्फ हमने एक शेड्यूल बना के अपने गोट फार्म पर लगाएं। ये जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीनेशन का, इसको आप अपने एक चार्ट पर लिखें और लिख के आप अपने पास लगा के रखें, ताकि आपको याद रहे कि आपने इस महीने में ये वैक्सीनेशन करवानी है। तो पूरे साल की ये वैक्सीनेशन करवाया करें। इंशाल्लाह जो बीमारियां हैं ना उससे आपकी बकरियां बची रहेंगी और आपको बहुत फ़ायदा देंगी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।